حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حجاج بن یوسف سے اندر آنے کی اجازت مانگی، اس نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اندر جا کر سلام کیا۔ حجاج کے تخت کے قریب دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ حجاج نے ان سے کہا، انہیں جگہ دے دو۔ انہوں نے مجھے جگہ دے دی، میں وہاں بیٹھ گیا۔ حجاج نے مجھ سے کہا، اللہ نے آپ کے والد کو بہت خوبیاں عطا فرمائی تھیں، کیا آپ وہ حدیث جانتے ہیں جو آپ کے والد نے عبد الملک بن مروان کو آپ کے دادا حضرت عبداللہ بن سلام کی طرف سے سنائی تھی؟ میں نے کہا، اللہ پر رحم فرمائے، کون سی حدیث؟ حدیثیں تو بہت ہیں۔ حجاج نے کہا، مصریوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا تھا، ان کے بارے میں حدیث۔ میں نے کہا، ہاں وہ حدیث مجھے معلوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان محصور تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام تشریف لائے اور حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہونا چاہا تو اندر موجود لوگوں نے ان کے لیے راستہ بنا دیا، جس سے وہ اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، السلام علیکہ اے امیر المؤمنین۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وعلیکہ السلام اے عبداللہ بن سلام، کیسے آنا ہوا؟ حضرت ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تو یہ پختہ عزم کر کے آیا ہوں، یہاں سے ایسے ہی نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ کی طرف سے ان مصریوں سے لڑوں گا، پھر یا تو شہید ہو جاؤں گا یا اللہ آپ کو فتح نصیب فرما دیں گے۔ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ اگر ان لوگوں نے آپ کو قتل کر دیا تو یہ آپ کے لیے تو بہتر ہوگا، لیکن ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کے اوپر میرا جو حق ہے اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ ان کے پاس ضرور جائیں اور انہیں سمجھائیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے خیر کو لے آئیں اور شر کو ختم کر دیں۔ حضرت ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ چھوڑ دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی اور ان مصریوں کے پاس باہر آئے۔ جب مصریوں نے ان کو دیکھا تو وہ سب ان کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ وہ یہ سمجھے کہ حضرت ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خوشی کی بات لائے ہیں، چنانچہ حضرت ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کے لیے کھڑے ہوئے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تھا۔ جو ان کی اطاعت کرتا تھا اسے جنت کی بشارت دیتے تھے، اور جو نافرمانی کرتا تھا اسے جہنم سے ڈراتے تھے۔ آخر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والوں کو تمام دین والوں پر غالب کر دیا، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو بہت ناگوار گزری۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سی رہنے کی جگہیں پسند فرمائی، اور ان میں سے مدینہ منورہ کو منتخب فرمایا اور اسے ہجرت کا گھر اور ایمان کا گھر قرار دیا۔ ہر جگہ سے مسلمان ہجرت کر کے وہاں آتے رہے اور ایمان سیکھتے رہے۔ اللہ کی قسم، جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک ہر وقت فرشتے اسے ہر طرف سے گھیرے رہتے ہیں، اور جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک اللہ تعالی کی تلوار آپ لوگوں نیام میں ہے، یعنی مسلمان قتل نہیں ہو رہے ہیں۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، لہٰذا جسے ہدایت ملی اسے اللہ کے دینے سے ملی، اور جو گمراہ ہوا واضح اور کھلی دلیل کے آنے کے بعد گمراہ ہوا۔ پہلے زمانے میں جو بھی نبی شہید کیا گیا، اس کے بدلے میں 70,000 جنگجو جوان قتل کیے گئے، ان میں سے ہر ایک اس نبی کے بدلے میں قتل ہوا، اور جو بھی خلیفہ شہید کیا گیا اس کے بدلے میں 35,000 جنگجو جوان قتل کیے گئے، ان میں سے ہر ایک اس خلیفہ کے بدلہ میں قتل ہوا، لہٰذا تم جلد بازی میں کہیں ان بڑے میاں کو قتل نہ کر دو۔ اللہ کی قسم، تم میں سے جو آدمی بھی انہیں قتل کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا اور شل ہوگا۔ اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ ایک باپ کا اپنے بیٹے پر جتنا حق ہوتا ہے،
اتنا ہی ان بڑے میاں کا تمہارے اوپر ہے۔ راوی کہتے ہیں یہ سن کر وہ سارے باغی کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے یہودی جھوٹے ہیں، یہودی جھوٹے ہیں۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، اس لیے بطور طعنے کے انہوں نے ایسا کہا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، اللہ کی قسم یہ بات کہہ کر تم گناہ گار ہوئے ہو۔ میں یہودی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ بات اللہ اور اس کے رسول اور سارے مومن جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی ہے، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان میری نبوت پر اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے کافی گواہ ہیں۔ جس کے پاس گزشتہ آسمانی کتاب کا علم ہے، اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دوسرے یہودی علماء ہیں جو تورات کی بتائی ہوئی نشانیاں دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اور میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی، آپ کہہ دیجئے تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن من جانب اللہ ہو اور تم اس کے منکر ہو اور بنی اسرائیل میں سے کوئی گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے کر ایمان لے آوے اور تم تکبر ہی میں رہو۔ پھر راوی نے حضرت عثمان کی شہادت کے بارے میں حدیث ذکر کی۔